اللہ جل شانہ و منوالہ کا بے حد احسان کرم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک بار دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں صحت کے ساتھ، اعمال والی زندگی کے ساتھ، دن میں روزے اور رات میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ، تہجد کی نماز کا رونا اور قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا، گناہوں سے بچنے والی زندگی کو اختیار کرنا، اور اعتکاف میں جو احباب موجود ہیں اعتکاف جیسی سعادت کو حاصل کرنا، یہ ساری نعمتیں اللہ کے فضل سے بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ اس پر ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیے۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے رمضان کی عبادات سے محروم ہو گئے۔ کتنے سارے مسلمان کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی ان ایام کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس رمضان کی خیروں سے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کلام پاک کی حفاظت کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا، اس فرشتے کو سید الملائکہ بنایا، جنہیں جبرائیل امین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جس رات کا انتخاب کیا اس رات کو لیلۃ القدر بنایا، اور اس کی فضیلت قرآن نے بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور جس ذات کا، جس نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، انہیں سید الانبیاء بنایا۔ علماء فرماتے ہیں اس قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے انتخاب کا آج بھی اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ ساری انسانیت میں سے کھنگال کر کچھ ایسے لوگوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول کریں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنائیں گے۔ یہ حافظ قرآن، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی سعادت مندی یہ دنیا میں پتہ نہیں چلتی۔ دنیا میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں حافظ صاحب ہیں بعد میں آئیے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کیا کیسا مقام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیہ، کہ صاحب قرآن جسے دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، صاحب قرآن جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا، صاحب قرآن جن کو کوئی نوکری نہیں دیتا، صاحب قرآن جن کو کوئی منصب نہیں دیتا، صاحب قرآن جس کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اس کو کوئی اپنے قریب نہیں بٹھاتا، آج قیامت کے دن دنیا کے مالدار، دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے عہدیدار، دنیا کے طاقتور ایک طرف ہو جائے، حافظ قرآن آئے اور کہا جائے گا کہ اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ،
جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، اور قرآن کریم اس طرح پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے، بے شک تمہاری منزل، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، الف لام میم سے حافظ قرآن شروع کرے گا، سورہ ناس کی آخری آیت پہ کلام پاک کا اختتام کرے گا۔ 6666 درجات ایک حافظ قرآن کو ملیں گے۔ یہ کس لیے کہ انہوں نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کا کلام سنایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حافظ قرآن کو یہ مقام ملے گا، کل قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن پڑھتے جائیے، والدین سے کہیں گے جنت کے درجات پہ چڑھتے جائیے۔ جو مقام، جو مرتبہ اس اولاد کا ہے، وہی مقام اور مرتبہ اس والدین کا بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس بچے کی بہت زیادہ فکر کی کہ میرے بچے کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے لیکن ہم انسنی کر دیتے، ہمیں اس روایت کا احساس نہیں کہ پیارے آقا کیسی سند دے رہے ہیں، کیسی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کس شخص کو، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، آپ جائیں ان کی درسگاہوں میں کیسا حال ہوتا ہے، لیکن یہ ٹوٹی ڈیسکوں کے اوپر قرآن پڑھنے والے اور اسی طرح بے جان دریوں کے اوپر سخت سردی میں بیٹھنے والے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کل قیامت کے دن ان کو ملے گا۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کریم کا جو ماہر ہے، لوح محفوظ سے نقل کرنے والا جو فرشتہ ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر تو اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو بڑے روشن چہرے والے ہوں گے، ان کے چہرے سے جو نور نکل رہا ہوگا، ان کے چہرے سے جو چمک نکل رہی ہوگی، وہ الگ ہی پہچان ہوگی، یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی نعمت دی ہے، ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں اس قرآن کو حفظ کروں گا، اپنے بچوں کو حفظ کراؤں گا، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دوں گا؟ اللہ کے کلام کو حفظ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ اب اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ اس قرآن کے کئی مقاصد، جن میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین بیٹھ جائے۔ توحید، قرآن نے توحید کو بیان کیا، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی جانب رجوع کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم قرآن نہیں پڑھتے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا فریاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آپ بتائیے بھائی، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج اللہ کو چھوڑ کے انسان دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایسا ایمان ہو گیا کہ دنیا کی چیزوں سے ڈر رہے، اللہ کی ذات سے نہیں ڈر رہا۔ تو قرآن نے توحید کو بیان کیا کہ اللہ سے ہونے کا یقین۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے کامیاب کیا، کس بنیاد پر کامیاب کیا؟ کہ اللہ پر کامل یقین تھا۔ توحید کو مضبوط کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پالن ہار، سارے جہاں کا رب ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن کا مقصد
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور قرآن کریم میں فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی تجارت کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، قضاء عدل کو، سارے نظام کو اتباع سنت کے مطابق بناؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، پاکیزہ زندگی دی ہے۔ جو ظلم اور جبر بربریت تھی، جہاں گناہوں کے انبار تھے، جو ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی برکت سے، اپنے محبوب کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے بت کو توڑ دیا۔ شاعر نے کیا کہا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیسے سارے جہاں کے نقشے کو بدل گیا، کیسے سارے جہاں کا نقشہ بدل گیا۔ شاعر نے کہا آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ سارے عالم کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں حسن ہے، ہمارے گھروں میں حسین ہے، ہمارے گھروں میں ابو بکر ہے، ہمارے گھروں میں عبداللہ ہے، ہمارے گھروں میں علی ہے، ہمارے گھروں میں عثمان ہے۔ سارے عالم کا نقشہ بدل گیا۔ کس بنیاد پہ؟ اپنے محبوب کی آمد جب ہوئی تو کیا ہوا؟ سارے عالم کا نقشہ بدل گیا۔ جو کفر تھا، اندھیرا تھا، اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ اور کیا ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو جو کلام دیا، غار حرا میں جب فرشتہ آیا سب سے پہلی وحی لے کر، اس وحی نے دل کی کیفیت کو کیسے بدلا؟ شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ کہا آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ سنتے ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکلے، سورہ طٰہٰ کی آیات کانوں میں پڑی، وہ حضرت عمر حضور کے برابر میں آرام کر رہے ہیں۔ سنتے ہی آیتیں کفر ایمان کے سانچے میں بدل جائے گا۔ اے محبوب، ہم آپ کے ایسے دیوانے تیار کریں گے جو آپ کے لیے اپنے دانتوں کو شہید کرائیں گے، آپ کے لیے اپنے جسموں کے ٹکڑے کرائیں گے، آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، آپ کے لیے ایک عورت اپنے 4 بچوں کو جہاد کے لیے تیار کرے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کلام دیا ہے اس کی تاثیر ہی الگ ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اتباع کیوں نہ کریں؟ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ آپ جیسا ہے، نہ آپ جیسا ہوگا۔ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر، آپ کا باطن کیسے صحابہ نے محفوظ کیا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ کیا شان ہے مسجد نبوی کی! اگر آپ گئے ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے، ہم تو وہاں کی در و دیوار دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ منظر سوچیں کہ کیسے حسن حسین مسجد نبوی کے صحن میں دوڑتے ہوں گے، کیسے حضور نماز پڑھاتے ہوں گے، کیسے صحابہ گرد بیٹھ کے حضور کی باتوں کو سنتے ہوں گے، کیسے صحابہ حضور کے ادب میں کتنی محبت کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب اتنے پیارے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اپنی نگاہ کو ہٹاؤں نہیں۔ اتنے پیارے محبوب ہیں کہ ٹکٹکی باندھ کے اپنے محبوب کو دیکھا کرتے۔ کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں داخل ہوا، میری نظر حضور پر پڑی، 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب میں تھا۔ کبھی میں اس آسمان کے چاند کو دیکھوں، کبھی میں اس زمین کے چاند کو دیکھوں،
خدا کی قسم یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا، اس زمین کے چاند کے آگے آسمان کے چاند کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ ایک اشارے سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب ہیں، میرے محبوب ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ ابھی آپ نے اشعار سنے، حضور جب معراج پہ گئے، معراج پہ آپ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جب آپ کی نظر حضرت یوسف پر پڑی، کہا خدا کی قسم اللہ نے اس کائنات کا آدھا حسن یوسف کو دے دیا اور آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ ہماری آپ کی اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آدھا حسن یوسف کو دیا، آدھا حسن آدھی کائنات میں دیا۔ خدا کی قسم میرے محبوب کو اس کائنات کا پورا حسن دے دیا ہے۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا مسکرانا، آپ کا بات کرنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کی بیٹھک، آپ کی نشست و برخاست صحابہ نے ایسے محفوظ کی ہے جیسے کوئی دیوانہ اپنے محبوب کی ہر چیز کو محفوظ کرتا ہے۔ کیسی محبت تھی صحابہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قرآن کا مقصد ہے کہ حضور کی اتباع کیجیے۔ کامیابی چاہتے ہو حضور کی اتباع میں زندگی گزارو، کامیابی چاہتے ہو حضور کی اتباع میں آ جاؤ، پھر اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ تو ہم سب بھی نیت کریں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر اور باطن کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کا ایک مقصد اور ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں، سارا علم جانتے ہیں، لیکن قرآن کا علم نہیں جانتے، قرآن کریم سے آشنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہتا، پورا سال گزر جاتا ہے۔ تو ہم سب بھی نیت کریں، کوشش کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کا لطف عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ قرآن کریم کو جو شخص آگے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کامیاب کریں گے۔ اور ایک قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے جانا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کریم کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر گئے، پوری دنیا میں لے کر گئے، اللہ کے کلام کی خدمت کی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑیں۔ قرآن کریم کا ایک مقصد اور ہے کہ قرآن نے ہمیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دیکھو معاشرے میں رہنا ہے، بہترین سوسائٹی بنانی ہے، بہترین معاشرہ بنانا ہے تو آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے، آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے، حضور والے اخلاق کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین آخرین کے اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں روک دے اس کو عطا کرو۔ یہ برابری تو یہ عدل ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اب آدمی دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، قرآن نے ہمیں سکھایا کہ بدگمانی نہیں کرو، قرآن نے ہمیں سکھایا غیبت نہیں کرو، قرآن نے ہمیں سکھایا طعنہ مت دو، قرآن نے ہمیں سکھایا اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ سے تعلق کو جوڑو۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے نبی جی آپ میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھر دیتے ہیں،
نماز سے دور رہنے والا آدمی بھی اس رمضان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر یہ مسلمان ان راتوں کو، دنوں کو غفلت میں گزار دے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش نہ کرا سکے۔ یہ تھوڑے سے دن رہ گئے، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آئے گا نہیں آئے گا، ہمیں نہیں معلوم۔